العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین اور مومنات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنی ذات کو، اپنی نفس کو اور اس کے بعد آپ تمام مومنین اور مومنات کو تقوی الہی کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے یہ التجا کرتے ہیں کہ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں اپنا بہترین تقوی اختیار کرنے والوں میں سے شمار فرما، اور اس تقوی کو اختیار کرنے کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرما، اور ہماری زندگی ایک ایسی زندگی قرار فرما کہ جو تو ہمیں گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. آپ کی خدمت میں مسلسل انبیاء کرام کی سیرت طیبہ اور ان کی حیات طیبہ سے کچھ عرائض اور کچھ واقعات اور کچھ پیغامات عرض کیے جا رہے ہیں. ان میں ہماری گفتگو اور ہماری بات حضرت نوح علیہ السلام کی حیات طیبہ اور سیرت طاہرہ تک پہنچی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کے حوالے سے یہ عرض کیا گیا تھا کہ چونکہ آپ نوح آپ کا نام نہیں ہے، لقب ہے آپ کا نوح، کیونکہ نوح نوحہ سے نکلا ہے، اور کثرت کے ساتھ رویا کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام. دونوں اعتبار سے روایت ملتی ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بھی اٹیچڈ اور ریلیٹڈ اور کنیکٹڈ یہ بات ملتی ہے کہ چونکہ ان کے غم میں، اور آپ کو جیسے بیان کیا جاتا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ آپ ہی کی اولاد میں سے ایک وہ آنے والا ہے کہ جسے 3 دن کی بھوک و پیاس کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا، تو امام حسین علیہ السلام سرکار کی مصیبت کو یاد کر کے حضرت نوح علیہ السلام رویا کرتے تھے. اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو نوحہ تھا وہ اپنی قوم پر، ان کی حالت زار پر نوحہ تھا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اس اعتبار سے کہ آپ کی قوم ہدایت کے راستے پر نہیں آ رہی تھی. یہاں تک سو مت سو حضرت نوح علیہ السلام، نام آپ کا عبد الغفار، عبد الشکور یا دونوں، البتہ حضرت نوح علیہ السلام روتے روتے، حضرت نوح علیہ السلام بھی ظاہر سی بات ہے انسان ہی تھے، تو ایک مرتبہ آپ بالکل تھک ہار گئے، اور پھر آپ نے وہ جملے کہے کہ جسے قرآن کریم نے یہاں پہ ریکارڈ کیا اور نوٹ کیا ہے، اور جو سورہ نوح ہی کی، یعنی پورا قرآن کریم کا ایک سورہ ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر نازل ہوا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے نام کے سورہ نوح کی آیت نمبر 26 اور 27 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جسے ہم نے سرنامہ کلام میں بھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب لا تذر، یہ جملے حضرت نوح کے ہیں، اے رب، اے میرے پالنہار، پالنے والے، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ زمین پر، روئے زمین پر اے پروردگار ایک کافر کو بھی مت چھوڑنا. یہ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جو نجی اللہ ہیں، کہ جو اللہ کی نجات جن کے ذریعے سے پروردگار نے اپنے بندوں کو عطا کی، وہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا،
کہ اس روئے زمین پر ایک کافر کو بھی زندہ مت چھوڑنا، اور اس کے بعد اس کی ریزننگ بھی دے رہے ہیں، اس کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انکا انتظرہم، اس لیے کہ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا، ایک کافر کو بھی چھوڑ دیا اگر روئے زمین پر، یضلوا عبادک، وہ تیرے بندوں کو، تیرے عباد کو ضلال، گمراہی کی طرف لے کر جائیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی نسل سے یہ جو کافر ہیں اب، اور جو میرے اتنے سمجھانے کے بعد بھی 850 سال کی سادی زندگی اور 950 سال کے آس پاس، 900 سال 750 سال کے آس پاس کی حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی زندگی جو گزری ہے، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تھک ہار کر یہ فرما رہے ہیں کہ اے پروردگار، اگر تو نے کسی کو ایک کو چھوڑ دیا تو یہ دو کام کریں گے، نمبر ایک یہ تیرے دوسرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کو راہ حق سے ہٹائیں گے، دوسرا یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی نسل سے سوائے کافر اور فاسق فاجر کے کوئی پیدا نہیں ہونے والا ہے قیامت تک، اس لیے انہیں ختم کر دے، انہیں قتل کر دے۔ یہاں سے بڑے پیغامات ہیں اس آیت کے اندر، اور حضرت نوح علیہ السلام کے اس جملے کے اندر بڑے پیغامات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام فیوچر کو دیکھ رہے ہیں، یعنی نوح علیہ السلام کی نگاہیں وہ نگاہیں ہیں کہ جو مستقبل کے زمانے کو دیکھ رہی ہیں اور نسلوں میں دیکھ رہی ہے حضرت نوح کی نگاہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نسلوں میں دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اے پروردگار، یہ جتنے کافر اب بچ گئے ہیں، جو اب آ ہی نہیں رہے راہ حق پر، ان سے سوائے فاجر اور کفار کے اور کوئی باہر نہیں آئے گا، لہٰذا انہیں ختم کر دیں۔ معنی یہ ہوئے کہ اب کسی ایک کافر کو اس لیے برداشت نہیں کرنا پڑے گا کہ اس سے کوئی مومن پیدا ہونے والا ہے۔ اگر کوئی مومن کسی کافر کی نسل سے پیدا ہونے والا ہے، اس کا مطلب اس کا ویٹ کیا جائے گا، اسے چھوڑ دیا جائے گا اور اس کو برداشت کیا جائے گا۔ یہ خدا کا قانون ہے، اور اس قانون کو ہم کیسے اس کو سمجھیں گے؟ ہمارے زمانے کے حساب سے سرکار صاحب الامر علیہ السلام، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سرکار کا ظہور کب ہوگا، یہ تو پروردگار عالم کے علم ہے، یہ ہم نہیں جانتے، نہ ہم توقید کر سکتے، یعنی کہ وقت کو ہم معین نہیں کر سکتے، لیکن یہ طے ہے ان چیزوں میں سے کہ جو ایک چیز بیان کی گئی ہے، جو کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں روایتوں کے اندر، حدیث کے اندر، ان میں سے یہ ہے کہ جب تک سارے کے سارے مومن کافر صلبوں سے باہر نہ آ جائیں، اور جب تک جتنے کافر ہیں وہ مومن صلبوں سے باہر نہ آ جائیں، یعنی جتنے کافر ہیں وہ مومن صلبوں کے اندر ابھی بھی ہیں، وہ باہر آ جائیں، جتنے مومن کافر صلبوں کے اندر ہیں، یعنی وہ جو کافر نسلیں ہیں جن میں سے مومن آنے والے دنیا میں، وہ سارے کے سارے آ جائیں، اور وہ مومن کہ جن کی نسلوں سے کافر اس دنیا میں آنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے آ جائیں۔ اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ یہ صرف ایک بات نہیں کہ یہ ہو جائے تو امام کا ظہور ہو جائے گا، نہیں، اس کے بعد بھی رب ذوالجلال کی مشیت ہے یہ، لیکن یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر مولا کائنات علیہ السلام کی بات آپ جب دیکھیں تو سرکار امیر المومنین علیہ السلام یہ کہتے ہیں مالک اشتر کو کہ تم یہ نہ سوچنا، میں جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو، تم یہ سوچ رہے ہو کہ آج میں قتل کرنے میں علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ایک ہی قتل پیچھے رہ گیا ہوں، کہ جتنے علی نے مارے اس سے ایک کم مجھے مالک اشتر نے مارے۔ حالانکہ مالک اشتر کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، کوئی چھوٹی ہستی کا نام نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے مالک اشتر ویسے ہیں جیسے میں رسول اللہ کے لیے ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مالک اشتر کے آنے کی پہلے سے خبر بھی دی اور بتایا بھی مالک اشتر کے قبیلے والوں کو کہ تمہارے قبیلے میں سے ایک ایسا فرد آئے گا کہ جو ہم اہل بیت کی خدمت کو انجام دے گا، اور مولا کائنات علیہ السلام کے پیچھے ایسے چلے کہ سرکار امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر کے علم بردار جناب مالک اشتر قرار پائے۔ لیکن جناب مالک اشتر کو امیر المومنین علیہ السلام نے تنبیہ کی اور ان کو ایکسکلیمیشن ڈالا اور کہا کہ خبردار یہ نہ کرنا، تمہارا تقابل ہم سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ایک کم مارا تم نے مجھ سے، تو مولا کائنات علیہ السلام یہاں پہ مفاخرہ نہیں کر رہے، مولا کائنات علیہ السلام فخر نہیں کرنا چاہ رہے کہ بتائیں کہ میں نے اتنے مارے تم کون ہو کہ تم میرے، نہیں، مولا کائنات مالک اشتر کو یہ بات کرنے کے ذریعے سے ہم تک اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو جہاں جہاں تک میری یہ بات پہنچے، سمجھو کہ علی ابن ابی طالب امیر المومنین علیہ السلام کا مقام، منزلت، مرتبہ کیا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کیا جب تم تلوار چلا رہے تھے تو تم نسلوں میں دیکھ رہے تھے؟ مالک اشتر نے کہا نہیں مولا، میں نسلوں میں تو نہیں دیکھ رہا تھا، میں تو دیکھ رہا تھا کہ کافر ہے
کافر کی فوج سے جو سامنے آ رہا ہے بس اس کو اڑا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اس کے گلے پر خنجر اور تلوار چلا دی جائے۔ علی علیہ السلام فرما رہے کہ میں 70 نسلوں تک دیکھ رہا تھا، اگر اس کی نسل سے کوئی ایک مومن بھی تھا کہ جو آنے والا تھا، میں اس کافر پر اپنی تلوار نہیں چلاتا تھا۔ مولا کائنات علیہ السلام نے بتایا کہ اگر کسی کافر نسل سے ایک مومن دنیا میں آنا ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان 69 کافروں کو برداشت کرے گا اس ایک مومن کے لیے۔ یہ ظہور سرکار صاحب الامر علیہ السلام کی اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ جس کو بیان کیا جاتا ہے کہ جب تک کافر صلبوں سے ایک ایک مومن باہر نہ آ جائے، جب امیر المومنین کی تلوار کسی ایسے کافر پر نہیں چلی کہ جس کی نسل سے مومن آنے والا تھا، تو جو امیر المومنین علیہ السلام کا وارث ہے امام زمانہ علیہ السلام، جب وہ تشریف لے کر آئیں گے اور ان کے آنے کے بعد سرکار کی ایک دعوت ہوگی کہ مولا یہ فرمائیں گے کہ جو ایمان کے راستے پر، دین حق کے راستے پر آنا چاہتا ہے آ جائے، نہیں آئے گا تو پھر تلوار چلے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ گاجر مولی کی طرح سے صاحب الامر کاٹیں گے، نہیں، وہ بھی وہاں پہ موقع دیں گے کہ جو ہدایت پر آنا چاہتا ہے، لیکن اگر کوئی اس وقت ہدایت پر نہیں آیا پھر اس کے بعد معافی نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پھر کسی کافر کی نسل سے کوئی مومن نہ آ رہا ہو، اس لیے جب تک کوئی مومن کافر نسل سے باقی ہوگا علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور وہ آ نہ جائے گا اس دنیا میں، تو پھر سرکار صاحب الامر علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ بہرحال اب ذرا یہ دیکھیے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا جملہ دوبارہ سے میں اس کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہوں گا کہ صفین کی وہ رات، کہ جب وہ تلوار چلی امیر المومنین کی، کہ جس کی رفتار روشنی کی، لائٹ کی رفتار سے زیادہ تھی، تو جناب امیر المومنین علیہ السلام کا جملہ جا کر آپ روایت میں دیکھیے گا، مولا نے فرمایا کہ میری تلوار ان نسلوں میں دیکھ رہی تھی، امیر المومنین علیہ السلام نہیں۔ علی تو بڑی بات ہے، مولا کائنات کی جو ذوالفقار ہے، خود ذوالفقار کیا شے ہے؟ ذوالفقار صرف تلوار ہے یا اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے کہ جسے پروردگار نے آسمانوں پہ کئی سالوں پالا، اپنے حجاب رحمت میں پلتی رہی۔ وہ وہاں پر جب آسمانوں پہ ذوالفقار امیر المومنین علیہ السلام تھی، وہاں پر کس کس سے کیا کیا گفتگو کرتی رہی، یہ روایتیں موجود ہیں۔ کسی موقع پر اگر ذوالفقار پر بات ہوگی تو وہ ساری کی ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوگی، لیکن امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ یہ تو میری تلوار دیکھ رہی تھی 70 پشتوں تک۔ آپ ذرا دیکھیے، ایک طرف نو فرما رہے ہیں کہ میں 70 پشتوں تک دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں تو آگے تک قیامت تک کی نسلوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور وہاں علی کہہ رہے ہیں کہ یہ میری تلوار دیکھ رہی تھی نسلوں میں۔ اگر 70 پشتوں میں بھی کوئی ایک مومن آ رہا تھا تو یہ تلوار اس پہ چلنے سے رک رہی تھی۔ بہرحال بڑے فضائل ہیں مولا کائنات علیہ السلام ہی کی جنگوں سے اگر چیزیں نکالی جائیں تو ہمارے سمجھنے سیکھنے کے لیے بھی بہت ساری باتیں، ہماری اچھی زندگی، بہتر زندگی گزارنے کے پیغامات بھی اس میں ہیں، اور خود ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جو مقامات و منازل رفیعہ ہیں ان کے بھی بیانات اس کے اندر موجود ہیں۔ ہم بات کو یہاں سے آگے لے جائیں تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا انداز تھا کہ بیچارے تنگ آ گئے، اور تنگ آنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرما دیا کہ اے پروردگار لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ۔ یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا سٹینس۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں پتھر کھائے، کوڑا کرکٹ پھینکنے والیوں کے کوڑا کرکٹ کی پھینکے جانے کی جو تکلیف اور اذیت تھی اس کو برداشت کیا، سب کچھ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے رہے، لیکن بد دعا کبھی نہ کی۔ انبیاء کرام حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا تاریخ میں مل جائے گی، اور وہ قوم تھی بھی اس قابل کہ بد دعا کر دی جائے، لیکن رسالت مآب کی بات الگ تھی۔ جتنے مصائب اور مشاکل اور تکالیف برداشت کی، کبھی رسالت مآب نے اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ حتیٰ جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں جانے کے بعد جب رب ذوالجلال نے یہ سوال کیا کہ اے میرے حبیب یہ بتا کہ تیری کیا خواہش ہے، تجھے کیا چاہیے، کہا امتی، امت۔ اور امام حسین علیہ السلام کی جب آپ بات کریں گے تو وہی نواسا کے جو اپنے نانا کے نقش قدم پر تھا، خنجر کے تلے جب گردن ہے امام حسین علیہ السلام کی، وہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام وقت آخر فرما رہے شیعتی شیعتی شیعتی۔
اور وہی امام حسین جو وقت آخر شیعہ کو یاد کر رہے ہیں، وہی رسول اکرم علیہ السلام جو اپنی امت کو معراج کے سفر پہ اپنی اولاد کو نہیں یاد کر رہے، اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں. اور یہ امت یہ کہتی ہے کہ یہ دین آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ہم 2025 میں گزار رہے ہیں زندگی، 21ویں صدی کی یہ بات کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں دنیا اے آئی اور روبوٹکس کو دیکھ رہی ہے اور ڈیٹا سائنسز کے اندر جا رہی ہے، اور آپ کہاں پرانی باتیں لے کر بیٹھے ہیں مولانا صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پرانی باتیں پرانی تو ہیں کیونکہ آئی تھی پہلے، لیکن صرف پرانے زمانے تک کے لیے نہیں آئی تھی. آئی تھی بہت پہلے اس لیے پرانی ہے، لیکن کبھی آؤٹ ڈیٹڈ ہونے کے لیے نہیں آئی تھی. یہ جو باتیں جو اسلام کے قوانین ہیں یہ قیامت تک جانے کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ یہ دین اب ایسا دین ہے کہ جو فل اینڈ فائنل دین آ گیا. یہ جو کتاب ہے یہ ایسی فل پروف کتاب ہے کہ جو فل اینڈ فائنل آخری زمانے تک قیامت تک جانے کے لیے آئی ہے. تو اس کو ڈیزائن اس طرح سے کیا ہے کہ یہ قیامت تک جا سکے. یہ جو دین ہے ہمارے پاس یہ دی بیسٹ کوڈ آف کنڈکٹ اینڈ دی بیسٹ کوڈ آف لائف ہے، اسی لیے کیونکہ اس کو ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ یہ سٹے بیک کر سکے ٹل دی ڈے آف ججمنٹ. قیامت تک کے لیے اس کو ڈیزائن اس طرح کیا گیا. اگر یہ نہ ہوتا تو آج یہ کہنے والے ہمارے سامنے ویسٹرن اسکالرز ہو جائیں یا جو جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، کہیں پر بھی مذہب سے جن کا تعلق نہیں ہے، یعنی جو ایتھیزم کی گہری وادیوں تک بھی جا کے اس کا سفر کر کے واپس جب آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر روحانی سکون کہیں ملا ہے تو وہ صرف اور صرف دین مبین اسلام میں ملا ہے. جو سکون اسپرچولیٹی آپ دنیا میں جا کر دیکھ لیجئے، لوگ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ڈالرز خرچ کرتے ہیں صرف ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اور وہ ہے تسلی، سکون، تسکین، اطمینان، ایک گڈ سلیپ. صرف ایک اچھی نیند اور ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اس دنیا کے اندر ہزاروں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں. لیکن وہ قدر کسے ہوگی؟ جس نے اسے محنت کر کے حاصل کیا. اس لیے ان لوگوں کی بات بیان کی جاتی ہے کہ جو نہیں تھے اسلام پر اور بعد میں. چلے اب ہم بات بہت اس کو اگر ایکسپینڈ کریں گے تو کہاں سے کہاں چلی جائے گی یہ بات. اب جب آپ حضرت نوح علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ بد دعا کر دی، رسالت میں آپ نے نہیں کی، خیر وہ تو کیا بات ہے، سردار انبیاء ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے جب بد دعا کی تو پروردگار عالم نے کہا ٹھیک ہے اوکے، آپ نے بد دعا کر دی، میں سننے کے لیے بیٹھا ہوں. آپ نے کہا کہ مان لو توحید کے پیغام کو نہیں مانو گے تو وہ عذاب آ جائے گا جس کا وعدہ کیا ہے. آپ مانگ رہے ہیں وہ عذاب کی جس کا میں نے وعدہ کیا ہے، اوکے وہ میں بھیج دوں گا، لیکن اتنی بھی جلدی نہیں. آپ جائیے اور کھجور کے درخت لگائیے، پہلی کراپ جب ہو جائے تو پھر ہم بات کریں گے. یعنی جب پہلا اس کا پھل اترے کھجور کا تب ہم گفتگو کریں گے. پہلا پھل اترا، پہلی کراپ کٹی، خدا نے کہا ایک کراپ کا اور انتظار کرو. دوسری کراپ کٹی، انتظار کیا. جب دوسری کراپ کٹی پروردگار عالم نے کہا ایک اور کراپ کے کٹنے کا انتظار کیا جائے گا. وہ کراپ بھی کٹی، یعنی جو کھجور تھے وہ اترے. اور جب یہ انتظار مکمل ہو گیا اب پھر پروردگار عالم نے، اچھا اس کے درمیان بڑی چیزیں ہوئی ہیں. یعنی عذاب آنے سے پہلے کون سا عذاب؟ جو کہ طوفان نوح تھا. اب عذاب کہیے یا امتحان کہیے، بات ایک ہی ہے. امتحان اس لیے آیا ہے کہ قوم نوح علیہ السلام کو ٹیسٹ کیا جائے، اور قوم نوح علیہ السلام کے اوپر جو عذاب ہے، قوم نوح کے لیے جو عذاب آیا ہے وہ اٹ سیلف عذاب بن کر نہیں آیا ہے. اٹ سیلف اس کا سٹیٹس ٹیسٹ کا ہے. مطلب کیا؟ فائنل ٹیسٹ ہے. ابھی تک حضرت نوح سے تم نے نہیں سمجھا تو اب میں خدا اس میں خود انوالو ہو رہا ہوں. اور جب میں خدا خود انوالو ہو رہا ہوں تو میں یہ نہیں کروں گا کہ ایک بٹن دباؤں گا سارے جل کے راکھ ہو جائیں گے. نہیں، میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ ایک بٹن دباؤں گا اور ایسی ایک طوفانی اور آندھی ایک چلے گی اور سب ختم ہو جائیں گے، بھسم ہو جائیں گے. نہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک ٹیسٹ کروں گا، ایک آخری چانس دوں گا. اگر تم اس سے بھی نکل آئے تو میں سمجھوں گا کہ تمہیں نجات مل سکتی ہے. وہ کیا تھا ٹیسٹ؟ کشتی نوح پہ اگر تم آ گئے. تم نے نوح کی بات نہیں مانی کیونکہ نوح ایک ایسا دین لے کر آ رہے ہیں کہ جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا. تمہیں سمجھ نہیں آ رہا پر ذرا فوکس کیجیے گا، اس لیے کہ اب سمجھ ہی کی طرف اور لاجک ہی کی طرف بات آ رہی ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا. وہ جو کچھ بھی لے کر آ رہے ہیں وہ تمہارے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی بات. تم نے کیا کیا؟ علیکم السلام. تو تم نے کیا کیا؟ کہا کہ نہیں مان رہے، لیکن جان تو بچاؤ گے نا. جب جان پر بن آئے گی
تب تو نہ چاہتے ہوئے بھی نوح کی طرف آؤ گے. ہوا یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے, اب یہ میں نے درمیان کا, چونکہ وہ سارا کا سارا جب ہمارا بالکل پہلا خطبہ تھا تب ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے جو حالات بیان کیے تھے اس میں وہ پورا ٹائم لائن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان درختوں ہی کے ذریعے سے کشتی بنائی, اور وہ کشتی جب تک بن رہی تھی لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے. اس کشتی کے لیے 1,20,000 یا 1,25,000 نیلز, کیلیں آسمان سے ایک صندوق, ایک باکس کے اندر نازل ہوئیں, آسمان سے نازل ہوئیں. یعنی لوہا آسمان سے نازل ہونے کی جو بات ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے کیس میں صرف ذوالفقار کے نازل ہونے کی بات نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے کیس کے اندر بھی وہ جو کیلیں تھیں وہ بھی تو لوہے ہی کی بنی ہوئی تھی. تو جو یہ کہتے ہیں کہ آسمان پر کیسے لوہا, حالانکہ سائنٹیفکلی یہ پروف کیا گیا ہے کہ جو آسمان کے اوپر کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں اور جو پانی یہاں سے اٹھ کر ایویپوریٹ ہو کے بادلوں میں جا کر سٹور ہوتا ہے اور بعد میں وہ ایک پورا کا پورا جو رین سائیکل ہے وہ بنتا ہے, اس کے درمیان جتنی کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں اس کے اندر جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ایلیمنٹس لوہا بنانے کے لیے بہت کافی ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے, پانی, خدا یہ کہتا ہے کہ پانی میں آگ لگا دوں گا, قیامت جب ہوگی تو پانی میں آگ لگے گی. انسان بولتا ہے کیسے پانی میں آگ لگے گی, یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. خدا تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو جو ہے نا ایسی ہی چیزوں میں رکھا ہے کہ پہل اوپر سے دیکھنے والے کو سمجھ نہیں آئے گی. پانی میں کیسے آگ لگ سکتی حضور؟ آپ ذرا ڈائیو ڈیپ انٹو اٹ, ڈائسیکٹ اٹ, اینالائز اٹ, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. جو سمجھنا چاہے گا, ہدایت یہاں مفت میں نہیں مل رہی, یہ بات یاد رکھیے گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ہدایت متقین کے لیے ہے. متقی کا جو بیسک ترین ترجمہ کیا ہے نا, اور مفسرین جو اس کو بیان کرتے ہیں اور کھولتے ہیں, وہ یہ ہے کہ نجات فکر نجات رکھنے والے کے لیے. نجات اس کے لیے جسے نجات کی فکر ہے, نجات اس کے لیے جس کو نجات چاہیے. آپ جب اس کو کھولتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں پانی کس سے بنا ہوا ہے, H2O, 2 ہائیڈروجن 1 آکسیجن. ہائیڈروجن از ہائیلی فلیمیبل, آکسیجن از ہائیلی فلیمیبل. اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان 2 ہائیلی فلیمیبل ایلیمنٹس کو ملا کے ایک انفلیمیبل چیز بنائی ہے. یعنی جس دن خدا چاہے گا کہ وہ راز جو اس نے پانی کو ٹھنڈا کرنے والا بنا کے رکھا ہے وہ راز اگر ہٹا لے گا تو اس میں فلیمیبل ہی چیزیں ہیں, 2 ہائیڈروجن ہے 1 آکسیجن ہے, تینوں کو آگ لگتی ہے. لہذا پروردگار عالم نے جو کہا ہے یہ سمجھ اس کے آئے گا کہ جس نے, اب وہ کہتے ہیں آپ تو آنکھ بند کر کے مانتے ہیں, تو نجات ہو جائے گی آنکھ بند کر کے ماننے والوں کی. اور جو دماغ لگا کے بولتے ہیں کہ بھئی آنکھ پانی میں کیسے لگے گی, ہمیں تو سمجھ نہیں آتا, وہ نجات نہیں پا سکیں گے. یہی ہوا حضرت نوح کے کیس میں. میں نے یہ جو سارا کا سارا خط کھینچا وہ یہ بات بیان کرنے کے لیے تھا. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے, کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی نوح کیسے کشتی چلائیں گے, اوہو اچھا صحرا میں کشتی چلائیں گے, ریت پہ کشتی چلائیں گے, ویری گڈ. اعوذ باللہ من ذالک, یہ وہی الفاظ ہیں جو تاریخ میں لکھے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے. اچھا نہیں, ریت پہ نہیں چلائیں گے, ابھی کشتی بنائیں گے اور کشتی بنانے کے بعد اس کے لیے ایک دریا بھی پرووائڈ کریں گے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے سے ایک ذرہ بھی پیچھے نہیں ہٹے. جانتے تھے کہ خدا کی خوشی ہے اس کے اندر کہ مجھے کشتی بنانی ہے تو بنانی ہے. پھر لوگ اگر میرا مذاق بناتے ہیں تو بنائیں, لاجک کے نام پہ, منطق کے نام پہ, دماغ کے نام پہ بنا رہے ہیں نا, نو پرابلم. یہی ان کا دماغ ہے جو ان کو لے ڈوبے گا. کیسے؟ جیسے لوہے کو اسی کا زنگ لے ڈوبتا ہے. لوہے کو تباہ کرنے والی چیز کوئی اور نہیں ہوتی, اسی کا اپنا زنگ ہوتا ہے. اگر وہ زنگ لگ گیا, اسی طرح سے یہ دماغ, مجھے لے ڈوبنے کے لیے بھی یہ دماغ کافی ہے اور مجھے کامیاب کرنے کے لیے بھی یہ دماغ کافی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دماغ اکیلی وہ چیز نہیں ہے جو نجات دے گی. دماغ کے اوپر بھی کوئی چیز ہے جو اگر دماغ کو کنٹرول کرے گی, اور میں نے اپنا دماغ اس کے کنٹرول میں دیا اور اس کے حساب سے دماغ چلایا, تو میں کامیاب ہوں گا. حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کو کہتے رہے آ جاؤ. حضرت نوح کا بیٹا کہہ رہا تھا
سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء، بابا وہ دیکھو بڑا پہاڑ، وہ مجھے بچائے گا. لیکن وہ بڑا پہاڑ آپ دیکھیے گا لاجیکلی دعویٰ نوح کے بیٹے کا غلط نہیں تھا. وہ کام غلط کر رہا تھا کہ نوح سے دور جا رہا تھا علیہ السلام، نبی خدا سے اور حکم الہی سے دور جا رہا تھا، لیکن لاجیکلی ہی واز ناٹ رانگ. کیوں؟ تاریخ میں جا کر دیکھیے جس پہاڑ کی طرف اشارہ کر رہا تھا وہ پہاڑ اس زمانے کے دنیا کا ہائیسٹ پیک آف دا ورلڈ تھا، ماؤنٹ ایوریسٹ تھا اس زمانے کا. چلا گیا اس پہاڑ پر، وقت لگا ہوگا اس پہاڑ پہ چڑھتے چڑھتے نا، ٹاپ پہ چلا گیا. جب ٹاپ پہ چلا گیا پروردگار عالم نے اپنی تجلی کی اس پہاڑ پر، اے پہاڑ کیا تو میرے اس نافرمان بندے کو بچائے گا؟ جیسے خدا کی تجلی ہوئی وہ پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا. رب ذوالجلال کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا. یہ پہاڑ وہی پہاڑ ہے کہ جہاں نجف اشرف میں کسی زمانے پہ یہ پہاڑ ہوا کرتا تھا، وہی جگہ ہے وہ. اب روایت میں اس زمین کے ٹکڑے کی کیا فضیلت بیان کی جائے. آدم کو صفوت وہی ملی، ابراہیم کو خلت وہی ملی، موسیٰ کو کلمت وہی ملی، عیسیٰ کو روح اللہ ہونا وہیں پر نصیب ہوا، رسول اکرم کو حبیب اللہ ہونا وہیں پر نصیب ہوا، علی ابن ابی طالب کو عصمت اسی زمین پر نصیب ہوئی. تو وہ زمین کی اس زمین کی فضیلت کی طرف اگر ہم جائیں گے تو بات کہاں کی کہاں نکل جائے گی. لیکن اللہ نے ٹیسٹ کیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اس کشتی کے ذریعے سے. So this ark of salvation was the test, the final test of the nation of نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کی نیشن کا، ان کی قوم کا یہ امتحان تھا. اب یہ تو امتحان تھا حضرت نوح کی قوم کا نا، لیکن کیا خوبصورتی سے پروردگار عالم نے حضرت نوح کی قوم کو محمد مصطفیٰ کی امت سے جوڑ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسے کہ رسالت میں آپ نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی مثال ہے. یعنی جیسے نوح کا سفینہ نوح کی قوم کے لیے امتحان تھا، ویسے محمد مصطفیٰ کی اہل بیت محمد مصطفیٰ کی امت کے لیے امتحان ہے. یعنی اگر تم نے کچھ بھی کیا، محمد مصطفیٰ کی اہل بیت کو اگر تم نے پشت دکھائی، پھر تمہاری نجات ممکن نہیں ہے. اس پر کافی گفتگو ہے، اس پر بہت ساری گفتگو ہے، میں اب نہیں کر پاؤں گا. اور زیادہ تر افراد وہ نہیں تھے. لوگ یہ کہتے ہیں نا مولانا دیکھیے آج سارا زمانہ کہاں جا رہا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم اتنے تھوڑے سے لوگ، وہ دیکھیے اتنے سارے لوگ. حضرت نوح علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کے جانے بھی والے بھی بہت سارے لوگ تھے، بلکہ اکثریت تھی. صرف 80 لوگ تھے. جس جگہ پر حضرت نوح کی کشتی رکی ہے وہاں سے کشتی سے لوگ اترے ہیں اور اس علاقے پہ بسے ہیں. پہلے جو جگہ تھی جہاں پہ بسے ہیں، بسایا گیا حضرت نوح علیہ السلام کی زمانے جانب سے لوگوں کو طوفان کے بعد. اس علاقے کا نام ہی ال-80 رکھا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ 80 لوگوں سے زیادہ کی تھی ہی نہیں، 80 ہی لوگ وہاں پر آ کے بسے تھے، اس لیے اس علاقے کا نام ہی 80 رکھا گیا. انشاءاللہ اس بات کو یہاں سے آپ کی خدمت میں پھر جب انشاءاللہ اگلا موقع ہوگا تو آپ کی خدمت میں یہیں سے بات کو آگے لے جانے کی کوشش کریں گے. صرف اتنا پیغام کہ پروردگار ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے جوڑے رکھے، قرآن کے ساتھ اہل بیت. اور جو امتحان ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو مانے بھی، کو بھی مانے اور ان کی بھی مانے، تاکہ ہم اس دین اور مذہب پر رہیں کہ جو پروردگار عالم نے جو ہولسٹک مذہب اور دین اور شریعت مبارکہ ہمیں عطا کی ہے اس پر ہم گامزن ہوتے ہوئے ایک کامیاب زندگی کی طرف چل سکیں. اس لیے کہ اسلام کے علاوہ اور وہ اسلام جو محمد و آل محمد کا اسلام ہے، وہ ورژن آف اسلام، اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی نجات تک پہنچانے والی سیڑھی، راستہ، ٹریک یا ہائی وے نہیں ہے. ان احسن الحدیث قرآن العزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صل علی محمد علی محمد. اللہم صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته وغضبه وبسط اليدين بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها. سبحان من لا يزداد على معاصي العباد
إلا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا. نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المذنبين بحلمه. ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. وصل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه آلاف التحية والثناء. وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على الحسن والحسين سبطي رسول الله صلى الله عليهما وآلهما. وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماحي آثار البدع والطغيان هادم أبنية الشرك والنفاق حاصد فروع الغي والشقاق. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واكحل ناظرنا بالنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.